السلام علیکم جی، تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 68 اس کلمونی پا خلیل. ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. درخشاں بیٹھی اپنا فیوریٹ شو دیکھ رہی تھی. اس کی بیٹی بیڈ پہ لیٹی کھیل رہی تھی. گھر میں صرف وہ اور جعفر ہی تھے. جعفر کو ابھی آنے میں وقت تھا. باقی سارے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں شادی پر گئے تھے. فجر ابھی چھوٹی تھی، اس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتی تھی. اسے ناران ایریا میں جانے کا اتنا شوق تھا. شادی وہیں تھی. اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ بھی نہیں جا سکی تھی. اب یہ غصہ جعفر پر اترنا تھا، جس کا کہنا تھا میں اور میری اولاد تمہیں تنگ نہیں کریں گے، تم بس پیدا کر لینا، سنبھال میں لوں گا. اب سنبھالتے وقت اس کو آفس سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. اس نے باہر سے جعفر کی گاڑی کا ہارن سنا. جلدی سے ٹی وی آف کرتے بیڈ روم سے ٹیک لگا کر منہ پھلا کر بیٹھ گئی. فجر کو سیدھا کرتے اپنے پاس لٹایا. اسے بھی تو پتہ لگنا چاہیے اس کی بیوی کا موڈ آف ہے. وہ ٹائی ڈھیلی کرتے کمرے میں داخل ہوا. اس کی بیٹی اس کے جوتوں کی آواز پر چہکنے لگی تھی. درخشاں نے اسے گھورا، مگر پھر سخت بگڑے تاثرات بنائے بیٹھی رہی. او میرا بیبی، میری جان نے کیا کیا آج سارا دن؟ اسے سب سے پہلے اپنی بیٹی ہی نظر آتی تھی. لگتا ہے موسم کافی گرم ہے. درخشاں کے پھولے منہ سے اس نے اندازہ لگایا تھا. فجر کی اماں ذرا یہ فجر کا ڈائپر تو بدل دو. اس نے پنجابی زبان میں کہنے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر ممکن نہیں تھا. میرا ایک نام بھی ہے، وہ ناک کے نتھنے پھلائے بولے. ہاں، مگر یہ زیادہ پیارا لگتا ہے. جعفر اسے بتاتے ساتھ اپنی بیٹی کو جھلا بھی رہا تھا. ویسے اتنا گرم موسم کیوں ہے آج؟ جعفر نے بیٹی کو جھولے میں ڈالا. وہ شاید کافی دیر سے کھیل رہی تھی. ویسے بھی اسے باپ کو دیکھ لینے کے بعد نیند آ جاتی تھی. جعفر اس کے ساتھ آ بیٹھا، مگر وہ لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھی. اس نے بھی پیچھے کو دھکا دیتے اس پہ سایہ کیا. ایک گھٹنا فولڈ کرتے بیڈ پہ اس کے پاس رکھا. میری بیوی موڈ نہیں بگاڑتے، کچھ دن انتظار کر لو، پھر تینوں ساتھ چلیں گے ناران ایریاز. درخشاں نے اسے دیکھا. اس کے لہجے اور آنکھوں دونوں میں مذاق کی رمق تک نہیں تھی. پکا؟ وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی. پکا، اپنے سیکنڈ ہنی مون پر. پہلا تو فلاپ رہا تھا. درخشاں سرخ پڑی. وہ اکثر اس وقت کا حوالہ دیتا تھا. درخشاں اسے چاہتے ہوئے بھی گھور نہیں پاتی. ابھی کھانا لا دو یار، میں بہت تھک گیا ہوں. وہ وہیں لیٹ گیا. درخشاں دوسری سائیڈ کو اٹھے. اسے خیال ہی نہیں آیا تھا. درخشاں کے کھانے لانے تک وہ کپڑے بدل کر فریش ہو چکا تھا. اب بس اس کے کھانا لانے کا انتظار تھا. پھر وہ ایک لمبی نیند لیتا. رانی کالج کے باہر کھڑی ابو بکر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آخر تھک کر وہ گارڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی. بیٹا، آپ کی گاڑی. رانی نے گاڑی کو دیکھا. وہ بلیک کلر کی ہی تھی، مگر ابو بکر کی گاڑی نہیں تھی. نہیں انکل، یہ میری گاڑی نہیں ہے. وہ اچھے سے اس کی گاڑی کو پہچان سکتی تھی. وہ وہیں بیٹھی رہی. وہ گاڑی بھی کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی. رانی نے گارڈ سے فون لیتے ابو بکر کو کال کی. وہ اس کے اکیلے رہ جانے کا سنتے سب چھوڑتے اسے لینے بھاگا. وہ پاس میں ہی کسی کام سے آیا تھا. کام لمبا ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. اس نے سوچا کام کر لے، پھر ہی پک کر لے گا رانی کو. ابو بکر کی گاڑی آتے ہی وہ گاڑی چلی گئی. رانی انہیں شکریہ کہتے اس کے ساتھ آ بیٹھی. وہ ابو بکر کی گاڑی اچھے سے پہچان سکتی تھی. وہ گاڑی اس کی نہیں تھی. گاڑی کا برانڈ بھی ایک سا تھا، مگر ابو بکر شیشہ نیچے کرتے ہاتھ ہلاتے اسے اپنے آنے کا بتاتا تھا. وہ یہ بھی جانتا تھا وہ روڈ کراس نہیں کر پاتی. وہ ڈر جاتی ہے گاڑیوں سے، اسی لیے وہ گاڑی کالج کے سامنے لا کر کھڑی کرتا تھا. سوری میری جان، لیٹ ہو گیا. ابو بکر نے کان پکڑے. اب وہ اس سے حد سے زیادہ فری ہو چکی تھی. جب سے ابو بکر نے بتایا تھا وہ دونوں میاں بیوی ہیں، تب سے وہ رات کو اس کے کپڑے پہن کر سوتی تھی. ابو بکر مشکل سے ضبط کرتا تھا. اس فرینکنس کا آغاز ان تصاویر سے ہوا تھا جو اس کی بارش میں بھیگتے وجود کی ابو بکر نے کھینچی تھی.
وہ لائبریری میں کسی کام سے گئی تھی۔ جب وہاں فریم میں لٹکی اپنی تصاویر دیکھ وہ مسکرا اٹھی۔ رشید اسے تصاویر نہیں بنانے دیتا تھا، ورنہ اس کی تو خواہش تھی اپنا گھر اپنی تصاویر سے بھرنے کی۔ بس اس کے بعد سے ابو بکر اس کا پرسنل فوٹوگرافر بن گیا۔ رشید کی شادی کی سب تصاویر جو اس نے بنائی تھی وہ بھی وہیں دیواروں کی زینت بن گئی۔ ان کا نکاح نامہ کمرے میں دیوار پہ لٹکا ہوتا۔ آپ پلیز ٹائم سے آیا کریں۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، سیم آپ کے جیسی گاڑی تھی، اگر میں اس میں بیٹھ کر کہیں گم جاتی۔ وہ تو جیسے پریشان تھی۔ ابو بکر نے گمنے والی بات پر گاڑی روکتے اسے دیکھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے سامنے کیا۔ کون تھا بتاؤ، شاباش، میں اس کی جان لے لوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس قدر جنونی لگ رہا تھا کہ رانی ڈر گئی۔ پتہ نہیں وہ گاڑی سے نہیں اترا، بس ویسے ہی کالج کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ ذرا گھبرائی تھی۔ ابو بکر کافی عرصے بعد یوں پیش آ رہا تھا، اس قدر جنونی انداز سے۔ ابو بکر کنٹرول کھوتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ وہ اس وقت اس کے دور جانے کے خوف میں تھا، جو دور صرف اس میں گم ہو کر ہی ہوتا۔ رانی اب مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھا کر گئی تھی۔ سمجھایا انہوں نے اس کی سوچ کے مطابق ہی تھا، اسی لیے اب وہ اس کی سانسوں کی گرمی اپنی سانسوں میں اترتے محسوس کر بھی بغیر مزاحمت کے پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ابو بکر اس سے الگ ہوتے گاڑی گھر کی طرف بڑھائی۔ وہ اس کا اب سے بہت خیال رکھنے والا تھا۔ اس کا دور جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جان نکل جاتی اگر وہ اس سے الگ ہوتی تو وہ تو مرنے کو آ جاتا۔ رشید اپنی ماں سے چھپاتے ایک پیکٹ اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ فضا باہر ان کے ساتھ بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ نذیرہ نے بہو کو بھیجا شوہر کو پانی دے۔ وہ جب تک پانی لائی رشید بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ پاؤں ابھی تک جوتے میں قید تھے، کپڑے پسینے سے تر تھے، یقیناً دھوپ میں کام مشکل تھا۔ فضا نے پنکھا چلا دیا۔ اس کے پاس آتے پاؤں سے جوتے نکالنے چاہے، وہ پاؤں سمیٹ گیا۔ رہنے دو یار، میں کر لوں گا۔ فضا اس کا بہت خیال کرتی تھی، ناراضگی میں بھی وہ اس کی تھکاوٹ کا خیال رہتا۔ فضا نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ پانی پینے لگا تو فضا اس کے پاؤں سے جوتے نکال دیے۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گیا۔ کھانا لاؤں؟ رشید نہیں کہتے لیٹ گیا۔ فضا بیڈ پر بیٹھتے اس کا سر دبانے لگے۔ رشید بھی آج آسانی سے سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بغیر ہچکچائے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ اس کا خیال کرتے بالکل بھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ پہلے یہ محبت اور خیال طلال کے لیے تھا، اب اپنے شوہر کے لیے، جو اس کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تپتی دھوپ میں کام کرتا تھا۔ رشید اس کی گود میں سر رکھے ہی سو گیا۔ اس نے کرتا اتارتے پاس رکھ لیا تھا، صرف شلوار پہنے لیٹا اپنے مسلز اور بائسیپس کی نمائش کر رہا تھا۔ فضا نے دیکھا اس کے سینے پہ بال بہت چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھے، ان میں اس کے بائسیپس صاف نظر آتے تھے۔ وہ مسکراتے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اس سے بھی زیادہ فٹ تھا، اس کا تو اب پیٹ دکھنے لگا تھا۔ فضا کو وہ برا لگتا، رشید اس کو چومتا، وہ بھی ہر جگہ سے، نہ جانے کہاں اس کے بچے کا ماتھا ہو۔ فضا تو بس اس کی بے تکی باتیں سنتی تھی۔ جو نور کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بعد سے محتاط رہتے۔ ویسے بھی دشمن ابھی نشانہ لگائے بیٹھا تھا، بس موقع کی تلاش میں، جس کے ملتے ہی وہ ان پہ وار کرتا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی کوئی ایک بھی بھول انہیں موقع دے۔ نذیرہ بچوں کو بیچ کر کھانا بنانے کے لیے رکھا۔ سبزی فضا ہی کاٹ کر گئی تھی۔ وہ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی برتن بھی دھو دیتی اور سبزی بھی کاٹ دیتی۔ جھاڑو وہ اسے نہیں دینے دیتے تھے، ان کے مطابق پاؤں پہ وزن ڈالنا اچھا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ساس کے اس قدر پیار کا جا کر اپنی ماں کو بتاتی تھی، جو سوچتی تھی نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ اب وہی بیٹی کے لیے خوش تھی، جو انہیں اتنی محبت کرنے والے رشتے ملے، بلکہ ابھی بھی اس کے بچے کے حوالے سے لاپرواہی برتنے پہ ڈانٹنا شروع ہو جاتی۔
نظیرہ اسے پیار سے سمجھاتی، یہی وجہ تھی وہ اپنے مائکے بہت کم جاتی تھی، دن میں جاتی اور مل کر آ جاتی۔ اس کی ساس تو اسے اتنے پیار سے رکھا تھا، اس کی ماں تو باتیں سناتی رہتی، بقول ملکہ فضہ۔ وہ نہیں جانتی تھی ماں کی ڈانٹ میں بھی پیار ہے، بس وہ شروع سے ڈانٹ کر سمجھانے کی عادی ہو چکی ہے۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ رات کی خاموشی میں آواز گونجی، آپ جو چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ لڑکی وہاں ہے۔ جانتے تو ہیں وہ کیسا پاگل ہے اس لڑکی کے پیچھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ اب اس کے مطلب کی بات آئی تھی۔ حل تو ہے میرے پاس، اس سے آپ کا فائدہ بھی بہت ہوگا۔ وہ شخص جیسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ اس کی بات سنتے سوچ میں پڑے۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ خود بھی جانتا تھا اس کی بات کے جواب میں ایسا ہی جواب ملے گا۔ مسکراتے کال کاٹتے مسکرایا۔ اس کا قہقہ بند کمرے میں گونجا۔ وہ مسرور ہو رہا تھا، ویسا ہی مسرور تھا جیسا شکاری اپنے شکار کے بالکل پاس پہنچنے پر ہوتا ہے۔ اب شکار اس کے ہاتھ لگتا یا نکل جاتا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں وہ شخص سوچوں میں گم تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابوبکر اس کے سونے کے باوجود پریشان سا بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک رانی کی بات نہیں بھولا تھا۔ وہ پیاس لگنے پہ نیچے آیا۔ اس نے دیکھا ہنا کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ انہوں نے پلٹتے بیٹے کو دیکھا۔ رانی کے آنے کا یہ فائدہ ہوا تھا، وہ اب اپنی ماں سے نارمل بات کرنے لگا تھا۔ وہ بھی اس پہ خوش تھی۔ کیا ہوا، رانی تو ٹھیک ہے؟ انہیں اسی کا خیال آیا۔ جی وہ ٹھیک ہے، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پلیز جب میں گھر نہ ہوا کروں اس کا خیال رکھا کریے گا۔ اس کے کالج کے باہر سیم میری گاڑی جیسی گاڑی آئی۔ وہ نہیں جانتی اندر کون تھا۔ وہ تو اسے معلوم ہے میں گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے لاتا ہوں، اس لیے وہ باہر نہیں آئی۔ اگر وہ اس میں بیٹھ جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں تب سے یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ واقعی تڑپ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کے کم دشمن نہیں ہیں، ان میں سے کچھ رانی کے بھی پیچھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا اسے کچھ نقصان ہو۔ ہنا نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ وہ ان سے لمبا تھا، پھر بھی جھکتے ان کے سینے سے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، میں پورا خیال رکھوں گی اس کا۔ وہ پھر ان کے ہاتھ کے بنے کوفتے کھاتے پانی پی کر اوپر چلا گیا۔ وہ یہ سب صبح کے لیے فریز کر رہی تھی، پھر آفس جانے کے جلدی میں وہ یہ کچھ ڈھنگ سے کھا نہیں پاتا تھا۔ وہ ابوبکر کو بتا نہیں سکی، وہ بھی چند دنوں سے ڈر رہی ہیں، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طلال گاڑی سے نکلتے اندر کو بڑھا۔ اس کی ماں ہال میں بیٹھی تھی، نور وہاں نہیں تھی۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتے کمرے میں آیا۔ دروازہ لاک تھا، مطلب میڈم نے فل تیاری کر لی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 سیکنڈ کے اندر دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر آیا۔ وہ محترمہ اب منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میری جان نکال کر تم خود اپنی ساس کے پاس بیٹھی فروٹس کھا رہی تھی۔ نور کی آنکھیں پھٹیں، وہ کیسے جان گیا؟ وہ تو بولی بھی نہیں تھی۔ طلال کے پاس آنے پر وہ گھبراتے بیڈ سے اٹھی، مگر وہاں سے ہلی نہیں۔ طلال نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ہلکا سا ڈر تھا۔ وہ ایسی کارستانیوں کے بعد یوں ہی ڈر جاتی تھی۔ اپنی حالت دیکھتے اگلے بندے کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا وہ کیسے کپ کپانے لگی تھی۔ کیا ہے میری حالت کو؟ اب وہ بھی شیرنی ہوئی۔ طلال نے آئی برو اٹھائی۔ کچھ نہیں ہے تمہیں؟ وہ جیسے سوال کر رہا تھا۔ نور یوں ہی کھڑی رہی۔ طلال خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ آرام کرو جا کر، وہ کہتے واش روم میں گھس گیا۔ نور نے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ وہ نہ جانے کیوں اس کا ضبط توڑنا چاہتی تھی۔ نور، کیوں مرنا چاہتی ہو میری ہاتھوں سے؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک وقت دے رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟
وہ کہتے جانے لگا جب نور نے اس کی قمیض میں ہاتھ ڈالتے موبائل نکالا۔ وہ اس کے خاموش ہونے اور قمیض چھوڑنے پر چلا گیا۔ موبائل میں کیا ہی وہ کرتی، جلال کو یا کسی فرینڈ کو کال کرتی۔ بھائی فضا سے بات کرواتے۔ رشید نے موبائل فضا کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ابھی کھانا کھا کر اندر آئے تھے۔ وہ تو سونے کی تیاری کر رہے تھے، بس اس نے غلطی سے کیریوں کا جو پیکٹ لایا تھا وہ نکال کر فضا کو تھم دیا۔ پھر میڈم بیٹھ کر وہ کھانا شروع ہو گئی۔ اب وہ چسکے لے کر کھا رہی تھی۔ اگر کل اس کی ماں جان جاتی تو اس کی کلاس ضرور لگنے تھی۔ اسے تو وہ کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ بقول ان کے وہ تو ابھی بچی تھی۔ ان کی یہ بچی اسے کتنا تنگ کرتی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ رشید اسے گھورتے خود فریش ہونے چلا گیا۔ فضا نے مسکراہٹ دباتے فون پکڑا۔ طلال کا نمبر دیکھ وہ سمجھ گئی نور ہوگی۔ وہ اکثر اسے کال کر لیتی تھی۔ بڑی بات ہے، آج ہم غریبوں کی یاد آ گئی آپ کو۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ دونوں بہن بھائی کی ایک جیسی عادتیں تھیں۔ اس نے منہ بگاڑا۔ بھائی رشید تم سے ناراض ہو جائے تو کیا کرتی ہو؟ اسے اچھو لگا تھا۔ وہاں نور نے فون کو گھورا۔ رشید جو الماری سے کپڑے نکال رہا تھا جلدی سے پانی گلاس میں ڈالتے اسے دیا۔ وہ پینے لگی۔ فضا نے اسے مسکین نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے گھورتے وہاں سے چلا گیا۔ تم کیا کرو گی جان کر؟ فضا بھی اب تیکھے انداز میں پوچھا۔ اس کی تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ وہ جیسے مانتا تھا وہ تو سوچنا ہی اس کی بڑی بات تھی۔ کسی کو بتانا تو اس کی جان نکل جاتی۔ طلال کو منانا ہے۔ فضا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تم سے روٹھتا کب ہے؟ ابھی صرف اتنا کہہ کر دیکھو طلال میرے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، وہ سب بھول جائے گا۔ وہ مزید ہی باتیں سنانے لگی۔ مشورہ مانگا ہے، طنز نہیں۔ وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ فضا کو معاملہ سیریس لگا۔ وہ طلال کو سوچتے مسکرائی۔ اگر اسے معلوم پڑتا ان سب میں اس کا بھی ہاتھ ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لیتا۔ اس کے لیے تو ویسے بھی اس کی بیوی معصوم تھی۔ پہلے مجھے اپنی جان کا امان چاہیے۔ اگر تمہارا شوہر کل کو میری جان لینے آ گیا، میرا معصوم شوہر اور بچے کدھر جائیں گے؟ ان کو تو میرے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ وہ اب اوور ایکٹنگ کی حد کر رہی تھی۔ دی امان اب بتاؤ۔ نور خاصا اکتائی ہوئی تھی۔ پھر فضا نے اسے وہ بتایا جو اس کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہ اس سے پوچھا نہ ہی اس نے بتایا۔ اچھا پھر؟ وہ تو جیسے نرسری کلاس کے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ پھر کیا؟ اچھا سا تیار ہو کر ان پہ قہر ڈھانا۔ یقین کرو سب بھول جائیں گے۔ کینڈل لائٹ ڈنر والا رومانٹک سا ماحول بناؤ لوگی تو پھر تو آرام سے پٹ جائے گا میرا معصوم بھائی۔ ادھر نور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ہائے میں بھی کیسی بہن ہوں، اپنے بھائی کی عزت لوٹنے کا پلان بتا رہی ہوں۔ ادھر نور کے گال سرخ ہو گئے۔ واش روم سے نکلتے رشید اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ اس نے جلدی سے اللہ حافظ کہتے کال کاٹی۔ نور اب خاصی مطمئن تھی۔ خود جو اس کے معصوم بھائی پلس کزن کی عزت لوٹتی ہو، وہ بے روز، اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ ہاں؟ فضا کی سانسیں خشک ہوئیں۔ وہ جانتی تھی اب اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تمہارا بھائی تو ویسے بھی خوشی خوشی اس سے اپنی عزت لٹوا لے گا، مگر آج میں بھی تمہیں سکون سے سونے نہیں دینے والا۔ فضا سر تک کمبل تان لیا۔ وہ ایسے بن گئی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ وہ مسکراتے کنگھا واپس ٹیبل پر رکھتے بیڈ پر آیا۔ اس کے پاس لیٹتے اپنا وجود بھی ایک سائڈ سے کمبل میں گھسا لیا۔ بچنے کی کوشش فضول ہے۔ فضا اس قدر بے باک زبان استعمال کرنے پہ پچھتائی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رشید لائٹس آف کر دی۔ وہ اس کمبل کے سائے میں ہی اس کے وجود میں اترنے لگا۔ وہ بھی چاہتے نہ چاہتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ رشید کی سارے دن کی تھکن ویسے بھی اس کے وجود پر اترتی تھی اور پھر وہ دن چڑھے تک سوئی رہتی۔ اس کی ساس سمجھتی یہ آنے والے بچے کی وجہ سے ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ ان کے بچے کی وجہ سے ہے جو اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ اس کی پھولی سانسوں کو اپنی سانسوں سے ملاتے ایک ردھم سا بنا رہا تھا، جیسے
خاموش کمرے میں ان کی بھاری سانسیں ایک ساز پیش کر رہی تھیں جو اہل ذوق بھی سمجھ نہیں پاتا۔ اس کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ طلال جب باہر نکلا، نور اس کے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس لیٹتے نرمی سے موبائل اس سے لے لیا۔ کھانا کھانے چلے؟ وہ جانتا تھا اب اگر سختی کی تو وہ رونے لگے گی۔ نور بغیر جواب دیے لیٹ گئی۔ مطلب ابھی موڈ نہیں ہے۔ واک پر چلو گی؟ ڈیرے تک دونوں پیدل چل کر تھوڑا سا سفر کرتے ہیں۔ نور کی آنکھیں چمکی۔ وہ واقعی یہاں سے نکل کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ نور کو رخ پلٹ کر خود کو دیکھتے دیکھ وہ اٹھا۔ نور بھی بیڈ پہ کھڑے ہوتے بچوں کی طرح بازو اس کی طرف بڑھائے۔ آپریشن کے بعد کافی عرصے تک وہ خود ہی اسے واش روم تک چھوڑتا اور پھر کھانے کی ٹیبل تک بھی اٹھا کر لے کر جاتا۔ وہ تو جیسے پھر خود چلنا بھول گئی۔ اب جب موڈ ہوتا ویسے ہی بچوں کی طرح اسے اٹھانے کو کہتی۔ طلال نے اسے اٹھاتے نیچے اتارا، سلیپر اسے پہناتے، اپنی چادر نکال کر اسے اڑائی، نیچے اپنی ماں کو باہر واک پر جانے کا بتاتے وہ اسے لیتی چلا گیا۔ اور وہ سوچ رہی تھی یہ کون سی واک ہے جو رات کے ٹائم ہوتی ہے۔ نور اس کے بازو میں بازو ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ دور سے گھروں کی جلتی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈیرے پہ بھی مزدور سب انہی جلتی روشنیوں میں کھانا کھا رہے تھے۔ طلال مجھے یہ کھانا ہے۔ وہاں انہوں نے ٹکا بوٹی بنایا ہوا تھا۔ طلال کے ایک دفعہ کہنے پر انہوں نے برتن میں ڈالتے اسے پکڑا دیا۔ وہ چلتے چلتے کھانے لگی۔ ایک آدھ طلال کے منہ میں بھی ڈال دیتی۔ وہ اپنی بیوی کے خوش ہونے پہ مسکرا دیا۔ ایک جگہ ذرا اندھیرے میں آتے نور ایک ٹکا ہونٹوں میں دباتے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ طلال نے حلق تر کرتے اسے دیکھا۔ وہ اپنی طرف سے بچکانہ حرکتیں کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی اس کے جذبات پر پٹرول ڈال رہی ہوتی ہے۔ وہ چہرہ آگے کیے کھڑی رہی، نہ وہ خود آگے بڑھ رہی تھی نہ طلال کو بڑھنے دے رہی تھی۔ طلال مجبوراً اس کے ہونٹوں پہ جھکنے لگا۔ جب وہ ٹکڑا نگلتے کھلکھلاتے اب اسے تنگ کرتے خوش ہو رہی تھی۔ طلال نے نظریں پھیری، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ یاد آئی۔ ایک عرصہ ہی ہو چکا تھا اسے ان ہونٹوں کو محسوس کیے، ان کی نرمی کو چنے۔ اب تو لگتا جیسے کبھی چھوئے ہی نہ ہوں۔ اس کے وجود میں کبھی شدید تڑپ اٹھتی تھی اس کے لیے، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مزید کچھ دیر اسے مسکرانے کی وجہ دیے، اسے ساتھ لیے چلتا رہا۔ پھر وہ دونوں واپس گھر کو چل پڑے۔ نور آج خاصی خوش تھی، اس کا موڈ بھی فریش تھا۔ نورے اس کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی۔ وہ خود سکون سے سو رہا تھا۔ اپنی 3 ماہ کی بے بسی وہ اچھے سے اس کے وجود پر نکال چکا تھا۔ اسے امید تو تھی اب وہ مان جائے گا۔ اس کی رات کی سرگوشیاں تو یہی کہہ رہی تھی۔ اپنی 3 ماہ کی بے بسی وہ اچھے سے اس کے وجود پر نکال چکا تھا۔ اسے امید تو تھی اب وہ مان جائے گا۔ اس کی رات کی سرگوشیاں تو یہی کہہ رہی تھی۔ اس کا بہتی آواز میں اپنے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اشعار کہنے اسے بہت پسند آئے تھے۔ وہ چاہتی تھی وہ یوں ہی ہر رات اس کی باہوں میں پڑی ہو اور وہ اسے شعر سنائے۔ نورے کو اس کا سونا سخت برا لگا۔ وہ بھی تو اٹھی تھی، حالانکہ اس نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا تھا۔ نورے اوپر ہوتے پہلے قمیض کے بٹن بند کیے، پھر اس کی گال پہ جھکتے ہونٹ رکھے۔ وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ نورے کو شرارت سوجی، اس نے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ وہ کسمسایا، وہ مسکرائی۔ اب اس کے کان کی لو پکڑتے دانتوں سے کاٹی اور وہ جلدی سے دور ہو گئے۔ وہ کان مسلتے آنکھیں کھول گیا۔ اس کا کان سرخ ہو گیا تھا، اس نے بہت برے طریقے سے کاٹا تھا۔ مجھ سے غلطی سے سین ڈبل ٹائپ ہو گئے ہیں، اور نورے اور جلال کے وہ سین کل والی ایپی میں تھے، لیکن آج غلطی سے میں نے وہ پیسٹ کر دیا، اس کے لیے سوری۔ نور صبح سے کافی خوشی سے گھوم پھر رہی تھی۔ وہ سب وجہ جاننے سے قاصر تھے۔
شبر بھی بہو کو اتنے عرصے بعد خوش دیکھ اس کا صدقہ نکالتے ملازمہ کو دیا۔ وہ تو خوش ہوتے تھام گئے۔ نور ان کے پیار پر شرماتے سر جھکا گئے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ڈیرے پر چلے گئے۔ پنچایت کا کام ان کے ذمے ہی تھا، یا کچھ شبیر دیکھ لیتے۔ طلال نے کبھی ان کی باتوں کی طرف آنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شبیر پہلے ہی جا چکے تھے۔ بلقیس بھی کام ختم کرتے اس کے پاس آئیں۔ ماما مجھے ایک سلائی مشین چاہیے تھی۔ انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نے اگر کچھ سلائی کروانا ہے تو ملازمہ کو دے دینا، وہ درزن کو دے آئے گی۔ نور ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ مجھے مشین چاہیے پلیز۔ انہوں نے مسکراتے اپنی بہو پلس بیٹی کو دیکھا۔ اوپر اسٹور روم میں پڑی ہے، ملازمہ نکال دیتی ہے تمہیں، مگر کرنا کیا ہے؟ نور فوراً سے اٹھتے ملازمہ کو یہ کام کہنے لگی تھی، ان کے سوال پر رک گئے۔ سوری، اٹس ٹو پرسنل نا۔ انہوں نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلاتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ مشین ان کی ساس کی تھی۔ انہیں کسی کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے کپڑے خود سلائی کرتی۔ ان کے بعد تو کسی نے مشین کو چھیڑا ہی نہیں، یوں ہی پڑی رہی۔ آج نور ہی اسے نکالنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ مشین چلے گی بھی کہ نہیں۔ وہاں اوپر ملازمہ حیرت سے دیکھتے مشین نکال ہی دی۔ اب وہ مشین اس کے کمرے میں پڑی تھی۔ وہ تیل دیتے اسے اوپر چھت پر دھوپ میں رکھ آئی۔ جب تک وہ دھوپ میں تھی اس نے فروٹس کھانے کا سوچا۔ اگر وہ فروٹس نہ کھاتی تو طلال چودھری اس کی جان نکال دیتا۔ اب وہ غصہ کرتا تھا۔ اسے یاد تھا ایک دفعہ کیسے اس کی گردن پکڑتے دبائی تھی، وہ بھی اس وجہ سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ بعد میں محترم، میری بھی سانسیں یوں ہی تنگ ہوتی ہیں جب تم میرا کہا نہ مان کر کھانا نہیں کھاتی، کہتے جیسے اسے دیے درد سے بری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتی تھی۔ پہلے وہ خود سانسیں روکتا تھا، اب صرف سانسیں ہی روکتا تھا۔ اب اسے اپنی یہ سانسیں بہت عزیز تھیں۔ اس کے ساتھ زندگی بھر کا سفر کرنا تھا۔ یوں تو مر جاتی تو وہ دوسری شادی کر لیتا جو اسے منظور نہیں تھا۔ وہ ان سب میں اپنی کلاسز لینا بھی بھول گئی۔ اب وہ بیٹھی نہ جانے کیا کاٹ کاٹ کر بڑا چھوٹا کرتی کچھ بنا رہی تھی۔ اس کے پہلے کے کپڑے ہی تھے جن کے ساتھ یہ کٹائی جاری تھی۔ اب نہ جانے یہ کٹائی وہ بھی کپڑوں کے ساتھ کیا رنگ لاتی۔ وہ تو مگن سی کام میں لگی تھی۔ نورے اس کی باہوں میں بڑی سو رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ وہ دونوں ہی کل شام کے بعد کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ جلال نے اسے اچھے سے مطلب بتایا تھا وہ خود سے دور جانے کا۔ اب تو وہ غلطی سے بھی یہ غلطی نہیں کرتی۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کو چومتا جب وہ موبائل کی بیل سنتے دور ہو گیا۔ فون نے بچا لیا تمہیں۔ ہلکی سی سرگوشی کرتے اس نے ہاتھ بڑھاتے فون سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ نورے یوں ہی بے ہوش سوئی رہی۔ ساری رات بھی وہ سو نہیں سکی تھی اور ابھی بھی صبح سے اس کی منمانیاں سہ رہی تھی۔ پھر اس کا سونا ہی تو بنتا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ دوسری طرف جبار کی جان میں جان آئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا نورے تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ مجھے کل ڈرائیور نے بتایا تم اسے لے گئے ہو ساتھ، وہ محتاط انداز میں پوچھ رہے تھے۔ جی میرے ساتھ ہی ہے، آپ فکر نہیں کریں، بالکل ٹھیک ہے، دماغ بھی جگہ پر آ چکا ہے۔ وہ خود ہی بھی جانتے تھے جیسے ہی جلال اس کے سامنے آئے گا وہ سب بھول جائے گی۔ انکل اب سے وہ آپ کے گھر نہیں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا پھر سے ہم دونوں میں دوری آئے۔ بار بار کچھ بدگمانیاں پیدا ہوں تو رشتوں کی خوبصورتی مر جاتی ہے۔ اس نے نام نہ لے کر بھی بتا دیا تھا وجہ اس کی ساس ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے۔ انہیں بھی یہ فیصلہ درست لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مگر میں تو ملنے آ سکتا ہوں نا وہاں؟ وہ آخر میں شرارت سے پوچھنے لگے۔ جی انکل ضرور، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ وہاں آفس میں بیٹھے مسکرائے۔ مزید کچھ چھوٹی موٹی ہدایت دیتے انہوں نے کال کاٹ دی۔ جلال فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا جس کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں، تھوڑی گردن، ہر جگہ سرخ نشان تھے۔ ہونٹ پر تو اچھا خاصا زخم بن چکا تھا۔ جلال ان نشانوں کو دیکھتے پھر بہکنے لگا تھا، مگر ابھی کھانا بھی ضروری تھا اس کی بیوی اور بچے دونوں کے لیے۔
मैं खाना बना कर लाता हूँ, तब तक उठ जाओ, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से उठाऊँगा। वो जाते हुए भी धमका गया। नूर ने नाक सुकेड़ते मुंह बनाया, फिर भी उठी नहीं। जलाल ने दूसरी कमीज़ निकालते पहन ली। पहले वाली तो उसकी बीवी के बदन पर थी, जो वो अभी देने की हालत में नहीं थी। जलाल खाना बनाकर कमरे में भी ले आया, मगर नूरे मोहतरमा अभी भी वैसी ही बेड पर पड़ी थी। बस अब वो उल्टी लेट चुकी थी। जलाल ने उसे घूरते खाना टेबल पर रखा। वो बहुत लापरवाह थी, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, खाना भी वक़्त नहीं पर नहीं खाती थी, हर वक्त सोचों में गुम रहती। ये सब बातें उसके बाबा ने बताई थीं, जिनकी अलग से सज़ा बनती थी, जो वो अब देने वाला था। जलाल उसके वजूद से कंबल उतारते दूर फेंका। उसकी हालत देखते उसका दिल बेईमान होने लगा। 3 माह का जनून था जो उतार कर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। जलाल ने ज़ब्त करते चेहरा मोड़ा। उसको देखा जो सुकून से सो रही थी। किसी का कुछ होश नहीं था। उसे गुस्सा तो उसकी लापरवाही पर आ रहा था। जलाल को फिर शरारत सूझी। उसने अपनी कमीज़ उतारते दूर फेंकी। दूसरी साइड से आते उसके ऊपर अपना सारा वज़न उसके कंधों पर डाल कर लेट गया। वो कुछ देर तो पड़ी रही, मगर फिर सांस रुकने जैसा महसूस करते कराहते करवट बदलनी चाहिए। जलाल साइड पे हुआ। वो करवट बदलते उसे घूरने लगे। जलाल, मुझे नींद आई है, उसने गुस्से से बताया था। जलाल उसकी बात सुनने के बजाय उसके बाल कान के पीछे करने लगा। खाना खा लो, दोनों इकट्ठे सोएंगे। ऐसे ना तो मैं तुम्हें सोने दूंगा और ना ही तुम सो सकती हो। उसने बेबसी से जलाल को देखा। वो तो करम था वो उसकी इस हालत में देख भी नहीं बहका था, वरना अब तक उसकी जान निकाल चुका होता। शाबाश, उठ जाओ, खाना खाकर पक्का सो जाना, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। जलाल अब उसे बच्चों की तरह पचकार रहा था। वो मजबूरन उठी। जलाल ने कंफर्टर उठाते बेड पर रखा। वो इस काम में मसरूफ़ देख खामोशी से वाशरूम में घुस गई। जलाल अपना ही कोई सूट निकाल कर उसे दिया। वो भी पहन कर बाहर आ गए। अब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। जलाल ने देखा वो काफ़ी सुस्त थी। उसने खाने से हाथ रोककर उसके माथे को हाथ लगाते चेक किया। इतनी सुस्ती क्यों हो? और डॉक्टर ने क्या कहा बेबी और तुम्हारे हवाले से? उसने निवाला निकलते उसे देखा। वो क्या बताती उसे? डॉक्टर पहले ही उसे ढंग से खाना और अपनी खुराक पे ध्यान देने का कह चुकी थी। वो भी मगर न जाने किस जिद में सिर्फ ज़िंदा रहने की हद तक खाना खाती। हाँ, सब ठीक। जलाल ने उसे घूरा। वो वहीं रुक गए। सिर्फ सच। मेरे पास फाइल है, मैं खुद डॉक्टर से कॉल करके पूछ लूँगा। वो पछताई थी। डॉक्टर ने कहा था वीकनेस है, ड्रिप्स लगती हैं हर माह। इस दफ़ा मैंने नहीं लगवाई थी। बच्चा ठीक है, बस मेरी ही हालत की वजह से ऐसा होता है। वो हल्की सी आवाज़ में मिनमिना रही थी। जलाल ने उसे घूरा। बच्चा किससे मुंसलिक है? नूरे ने उसके सवाल पर उसे देखा, जवाब नहीं दिया। तुमसे। तुम दोनों एक जैसे ज़रूरी हो। पहले तुम्हारी सेहत है, बच्चा फिर है। अब से अपने साथ ही लापरवाही मत करना। रात को मैं खुद तुम्हें चेकअप के लिए ले जाऊंगा। वो मुंह बना गए। अब जलाल खुद खाने के बजाय उसे खिला रहा था। वो भी खाना टेबल पर रखते उसके कंधे से टेक लगाकर बैठ गई। पहला खाना उन दोनों के दरमियान में सोफे पे पड़ा था, अब सामने टेबल पर पड़ा था। जी, तो ये था एपिसोड नंबर 68। होप सो यू आर एंजॉइंग द नावल। और अब आपको नावल का अच्छा लग रहा होगा। और please also subscribe and share my YouTube channel. Take care of yourself. Enjoy the novel. Allah Hafiz.